دو ٹائم میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، ایک تب جب سورج نکل رہا ہو اور دوسرا تب جب سورج غروب ہو رہا ہو نا، ان دونوں ٹائم کے درمیان نا سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جو سورج کے پجاری ہیں نا، یعنی جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ اس ٹائم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو نا ان دو ٹائم کے درمیان وہ سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب جو ٹائم ہے نا زوال کا، ویسے تو زوال کے ٹائم کا ذکر آتا نہیں کہیں پہ، لیکن ہو سکتا ہے میں بھی شاید کہ جو کہتے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم مطلب 1 بجے یا 12:15 سے 1:15 کے درمیان ٹائم جو ہے وہ زوال کا ہوتا ہے، وہ شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر دی ہو، کیونکہ جب ظہر کا ٹائم ہوتا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دھوپ کی شدت زیادہ ہو، یعنی گرمی زیادہ ہو، تو آپ تھوڑا ٹھہر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ یعنی وہ مطلب اسلام کا ابتدائی دور تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جب گرمی زیادہ ہو، تو جب گرمی کی شدت تھوڑی کم ہو تو اس ٹائم جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب زیادہ ہی عصر کے قریب لے آئیں، جس طرح آ جانا کہ ٹائم فکس ہے کہ 1:15، 1:30، 1:45، 2 بجے۔ اب ان ٹائم کے درمیان گرمی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مئی، جون، جولائی میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر اس لیے ہے کہ آپ 2:30 بجے، 3 بجے تک پڑھ لیں تاکہ گرمی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے۔ وہ بھی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کچھ بزرگ حضرات آنے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تاکہ ان کے لیے جو ہے نا تکلیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ کیا دیتا ہے؟ آسانیاں دیتا ہے عبادت کو لے کے نا، ہر کام میں نہیں، جس کاموں سے روکا گیا ہے ان کام کو اگر آپ کریں گے پھر تو مشکلات ہی ہیں نا۔ آپ نماز پڑھیں تو آپ کے جو پاؤں ہیں نا، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہونی چاہیے، یعنی آپ کے پاؤں سیدھے ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ معاف کرے ہم کوئی بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں کسی پہ۔ نہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے اپنی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ مشکلات میں نہ پڑ جائیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسانیوں میں رہے، آپ کے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ حل ہوتے رہیں۔ نماز تو پڑھنی ہے آپ نے اپنے فائدے کے لیے، نعوذ باللہ کون سے کسی کے لیے پڑھنی ہے۔ تو آپ جب نماز کا جو طریقہ کار ہے جب اس کے مطابق ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ کے لیے ایز اے مغفرت بن رہی ہے یا نعوذ باللہ ایز اے عذاب کا باعث بنی جا رہی ہے نا۔ دیکھیں ایک چیز ہے، اس کو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے صحیح، جب آپ صحیح طرح سے نہیں کر رہے ہیں پھر کیا ہے؟ پھر تو وہ آپ کے لیے بجائے اس کے کہ آسانیاں پیدا کرے، وہ مشکلات کھڑی کرتی چلی جائے گی نا۔ ہر کام کے دو راستے ہیں، جس طرح عورت سے ہم بستری کا بھی ہے، ایک شادی سے پہلے، ایک شادی کے بعد۔ شادی کے بعد مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی محرم ہے، آپ کے لیے جائز ہے، ثواب بھی ملے گا، اور شادی سے پہلے زنا ہے، کام تو ایک ہی ہے نا۔ سیم اسی طرح ہے نماز، مطلب کہ مثال دی ہے، اب اس مثال کو مثال کی حد تک ہی رہنے دینا ہے، یہ نہیں کہنا کہ نماز کو لے کے مثال نعوذ باللہ کون سی دے دی ہے۔ اب اکثر لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہے کہ مثال دی ہے کیا، کہ وہ کہتے بات کون سی کر دی ہے، تو بات مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں نماز ہے بتایا گیا طریقہ کار، اس کے مطابق آپ پڑھیں، اور یہ بھی دیکھیں نا کہ کس طرح بتایا گیا، آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جن مسجدوں کے امام جو ہیں ان کو 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اب ان کے لیے یہ چیز مطلب معمولی سی آ جاتی ہے نا، کیونکہ وہ ڈیلی بیس پہ نماز انہوں نے 5 ٹائم پڑھانی ہے اور عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ پڑھا رہے ہیں۔ پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا جس کو کہتے ہیں ایچی بیچی، وہ پھر ان چیزوں کو وہ نہیں کرتے۔ ہم نے بھی اکثر مسجدوں میں امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور یہ چیز نوٹ بھی کیا ہے کہ وہ نا پاؤں تھوڑے سے ایسے رکھ لیتے ٹیڑھے، لیکن پھر کیا کریں؟ اب آپ جو ہے کم سے کم جب نماز پڑھے، ہر بندہ تو کوشش کرے کہ اپنے پاؤں قبلہ کی طرف رکھے، اور نماز کھڑی ہو کے پڑھے، مطلب فرض کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، سنت بھی کھڑی ہو کے پڑھ لیتے ہیں، جب باری آتی ہے نا نفل پڑھنے کی پھر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا پورا ثواب ہے، اگر بیٹھ کے پڑھیں گے آدھا ثواب ہے، اگر لیٹ کے پڑھیں گے اس سے آدھا ثواب ہے۔ فرض نماز کو لے کے نہیں کہا گیا، جو بھی نماز پڑھیں ہیں چاہے نفل بھی پڑھیں ہیں، بیٹھ کے پڑھیں ہیں، آدھا ثواب ملے گا۔ دیکھیں آپ ماشاءاللہ تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، باقی سارے کام آپ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں کھڑے ہو کے کرنے والا کام ہے کر رہے ہیں، بھاری کام ہے وزنی کام ہے کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والا کام ہے کر رہے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آ گئی، مطلب آپ پھر آئے ہیں نعوذ باللہ نماز میں ریلیکس ہونے کے لیے، مطلب جب ٹائم ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، وہ ٹائم مطلب آپ کے لیے ایسا ہے کہ ریلیکس ہونے کا ٹائم ہے نا،
होता भी अक्सर यही है कि जो लोग जॉब होल्डर है ना, उनका भारी वजनी काम है या वो जॉब कर करके थक चुके हैं, लेकिन मजबूरी में एज पैसे कमाने के लिए वो कर रहे हैं, दिल नहीं है उनका करने को। वो जब आते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, वो रिलैक्स होने के लिए आते हैं, मतलब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के फौरन से कोशिश होती है कि लेट जाएं या बैठ के नमाज पढ़ लें, या नमाज सुस्ती कहाली का शिकार होकर पढ़े होते हैं, जिस तरह बंदे को सुस्ती नहीं चढ़ी होती इस तरह। तो ये चीज़ क्या है फिर आपकी? ये चीज़ भी तो सही नहीं है ना। आप देखें कि आपके हालात अगर मुश्किल हैं, आपके माशी हालात अगर तंग हैं, तो आप अपनी इबादत पे और ज़िंदगी के रोज़मर्रा जो काम हैं, आपके जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उन पे ज़रा गौर-व-फ़िक्र करें। करेंगे तो कहीं न कहीं तो मिस्टेक होगी, जिसकी वजह से जो दौलत जैसी नेमत है, अल्लाह की ज़्यादा आपको उससे नवाज़ नहीं रही है। तो नमाज़ खड़े होके पढ़ें। ये गलत किसी ने मतलब कि मिसगाइड कर दिया है कि बैठ के भी पढ़ ले, मसला नहीं। बैठ के पढ़ने से आधा सवाब है, लेट के पढ़ने से उससे आधा है। छोड़ने का तो है ही नहीं ना कि आप छोड़ भी दें। और जब सूरज निकल रहा है या सूरज ग़ुरूब हो रहा है, तब सजदा करने का हुक्म नहीं है। सजदा ना करें। ये एक शैतानी मतलब फ़ेल है ना, कि तब कौन लोग सजदा करते हैं जो सूरज के पुजारी हैं। मतलब कि वही शैतान के पुजारी हैं जो, तो इस चीज़ से कोशिश करें और बचें। और नमाज को जिस तरह पढ़ने का हुक्म दिया गया है ना, पाँव की उँगलियाँ सीधी रखें, खड़े होकर नमाज पढ़ें और ठहर ठहर के पढ़ें सब्र के साथ। इसी तरह पढ़ेंगे फिर ही नमाज से आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो फिर आप खानापुरी किए जा रहे हैं, खानापुरी करते रहें, फिर वो खानापुरी की हद तक है। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि नमाज से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएँ, तब तक कैसे हो सकती है? इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। आप कोशिश किसके लिए कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने में? अपनी ज़िंदगी के मामला ठीक करने में, अपने माशी हालात को ठीक करने में, या खुद के अंदर सब्र पैदा करने में, किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि नमाज़ फ़र्ज़ कर दी गई है ना, तो उसके उसका रोज़े मैशर तो फ़ायदा है, दुनिया में भी फ़ायदा है ना। वो क्या फ़ायदा है? इस चीज़ पे ज़रा आप गौर-व-फ़िक्र करें।